السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، بزم طلباء قدیم جامعہ نظامیہ جدہ سعودی عرب کی جانب سے الحمدللہ محرم الحرام 1444 ہجری کے موقع پر مختلف عنوانات سے آپ حضرات کی خدمت میں مشہور و معروف علماء کرام کے پیغامات ویڈیو اور آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ناقص پیغام آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے جیسا کہ آپ عنوان جانتے ہیں کہ پیغام کربلا کیا ہے۔ کربلا یہ ایک بہت بڑا جامع عنوان ہے جس میں مختلف حیثیت سے ہم کو پیغام اور مختلف جہتوں سے باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ یہ پیغام کربلا ہم اور آپ کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا جب سے آدم علیہ السلام سے قائم ہوئی، انسانیت کا آغاز ہوا، اور پھر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے، جس کا جتنا مقام ہے، اس اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا۔ آزمائش یہ انبیاء کرام اور نبی اور رسول اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین، مسلمان غیر مسلم، ہر کسی کے لیے، نیک بد، ہر کسی کے لیے ہر ایک اعتبار سے آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام کربلا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آزمائش کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کو طلب کرنا چاہیے، کس عمل سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ کربلا کے پیغام کو غور کرنے سے پہلے اس کے ایک اہم نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ میں مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، حالات جب مخالفت کسی چیز کی ہوتی ہے، عقیدے کی ہو یا پھر جائیداد کی ہو یا ذاتی معاملات کی ہو یا کسی بھی اعتبار سے، جب مخالفت ہوتی ہے تو ہمارا فریق ہم سے روبرو ہو کر لڑنا چاہتا ہے، روبرو ہو کر اس کے مدافعت ہوتی ہے یا اقدام ہوتا ہے۔ جب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا اہم اور بھیانک مرحلہ شروع ہوتا ہے سیاست کا۔ تو جب سامنے کوئی ہمارے سے مد مقابل جیت نہیں سکتا، اس کو باطل کو کھڑے ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا، تو وہ سیاسی پہلو اختیار کرتا ہے۔ اور یہ کربلا یہ سیاسی پہلو ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں خلفائے راشدین، پھر دیگر معاملہ جو کربلا تک ہوتے رہا، باطل اپنی طرف سے ہر ایک اعتبار سے قوت استعمال کرتا گیا، جنگ بدر کی شکل میں ہو، جنگ احد کی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے مسلحانہ جتنے بھی معرکات ہوئے ہیں ان میں ان کو ہر اعتبار سے ہار نصیب ہوئی اور ان کو پریشانی لاحق ہوئی، وہ اپنے عزائم اور منصوبے میں ناکام ہو گئے۔ تو انہوں نے سیاسی چال اختیار کی۔ سیاسی چال کیا کہ مذہب کے لبادے میں آ کر یا پھر محبت و مروت کے لبادے میں آ کر، دوستی یا اخوت کے لبادے میں آ کر وہ اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ باطل جب حقیقت میں سامنے حق سے جیت نہیں سکتا تو سیاسی صورتحال اختیار کرتے ہوئے ہمدرد کی شکل میں، دوست کی شکل میں یا اپنے کی شکل میں آ کر وہ اپنے عزائم اور منصوبے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو پیغام کربلا یہی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں آپ، میدان میں کوئی مشرک نہیں تھا، میدان میں کوئی بظاہر بت پرست نہیں تھا، مسلمان ہی تھے، نام نہاد مسلمان تھے، لیکن ان کے عزائم، ان کے مقاصد دیکھنے پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ باطل ہمیشہ اپنے منصوبوں کے لیے تیار رہا۔ کسی کو جاہ و جلال کی ضرورت ہے، کسی کو اقتدار کی حرص و ہوس ہے،
کسی کو میرے بزرگوں اور دوستوں، واقعہ کربلا یہ ایک ہم کو پیغام دیتا ہے کہ دشمن کبھی بھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہو یا جانی مالی اعتبار سے ہو۔ وہ اپنے عزائم میں کسی بھی طریقے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو جب وہ ظاہری طور پر آمنے سامنے ہونے کے اعتبار سے لڑائی لڑ نہ سکا، کامیاب نہ ہو سکا، جیت نہ سکا، تو وہ سیاسی پہلو اختیار کر لیا، سیاسی اعتبار سے وہ آنے لگا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات ہم کو واضح طور پر نظر آئے گی کہ جب دشمنان اسلام مسلمانوں سے متعلق یہ جان چکے کہ نہ ہی اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اب جب یہ فیصلہ وہ سمجھ چکے حالات کو، تو انہوں نے آج پھر ایک سیاسی چال اپنائی۔ کیا؟ کہ نہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات ہو، نہ اسلام کو ختم کرنے کی بات ہو، بس ان کے اندر سے اسلامی ایمانی روح کو ختم کر دی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ختم کر دیا جائے، ایمان اور ایمان کے جو اسباب دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، روحانیت کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ پیغام کربلا ہمارے لیے یہ بتلاتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ ظاہری طور پر بھی کیا جائے اور سیاسی اعتبار سے بھی ہم تیار رہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ حالات صرف کربلا میں ہوئے اور ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ابتدا سے ایسے حالات رہے، آگے بھی رہیں گے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، جس نوعیت کا میدان کربلا میں واقعہ پیش آیا، دنیا انسانیت میں، تاریخ کائنات میں پھر کبھی نہ ایسا پہلے ہوا نہ ہوگا، لیکن نفس آزمائش کا مرحلہ یہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ اس موقع پر عزم و استقلال کے ساتھ کیسے ڈٹ کر رہنا چاہیے، کیسے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے اپنے عزائم اور منصوبے پر پکڑ بندی کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ پیغام کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح استقلال، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہت سے پیغامات ہیں، جیسے کہ آزمائش ہے، آزمائش ہوگی، شروع سے تھی، ہو رہی ہے اور ہوگی بھی، تو آزمائش میں ثابت قدمی رہنا چاہیے۔ مستقل مزاجی، دوسرا پیغام مستقل مزاجی ہے۔ مستقل مزاجی انسان کو ہر دور میں، ہر حالت میں، ہر معاملے میں مستقل مزاجی ضروری ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیز پر ہم حالات کی وجہ سے اپنے بلند پایا عزائم سے دور ہو جانا، یہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام کیوں نہ ہو، لیکن مستقل مزاجی سے ہوتا رہا ہے، تو اس کی اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس اس عمل کا بہت مقام ہے، اس کی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مستقل مزاجی، آزمائش، پھر اسی طرح توکل علی اللہ۔ پیغام کربلا ہم کو اللہ پر توکل کرنے کا بھی، اللہ پر یقین رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ حالات، وسائل اور پھر اسباب، یہ سب کچھ نہ کے برابر ہوتے ہیں، تعداد بھی نہ کے برابر ہوتی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور شہداء کربلا نے ہم کو یہ واضح طور پر پیغام دیا رہتی دنیا تک کے لیے کہ نہ آپ وسائل پر جائیں، نہ اسباب پر جائیں، نہ حالات پر جائیں، بس صبر و استقلال کے ساتھ حق کے ساتھ رہیں، استقامت کے ساتھ حق کے ساتھ رہیں، اسباب حالات کو نہ دیکھیں۔ اسباب اور حالات بھلے ہی آپ کے موافق ہو یا مخالف ہو، اصل وہ نہیں ہے، اصل حق پر ہونا ہے، اصل اصول پر رہنا ہے، اصل ایمان کی سلامتی ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے، توکل علی اللہ رہتے ہوئے، جو بھی موافق اسباب ہے، حالات ہیں، اس کے مطابق میدان میں کھڑے رہنے کا نام یہ توکل علی اللہ ہے، یہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو تب کہیں جا کر کامیابی مسلمانوں کے، کامیابی ایمان والے کے قدم چومتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ظاہری طور پر دونوں لڑتے ہیں، ایک ختم ہو جاتا ہے، ایک باقی رہتا ہے۔ تو دنیاوی معمولات ایسے ہی ہیں
کہ جو باقی رہتا ہے، جو زندہ رہتا ہے، وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے، جو ختم ہو جائے تو اس کو ناکام قرار دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ مگر میدان کربلا میں دیکھیں، بالکل برعکس اس کے ہے، اقتدار یزید کو اور اس کے حواریوں کو ملا۔ بظاہر یزید زندہ رہا اور اس کے متعلقین زندہ رہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کہ شہید ہوئے، آپ 72 اپنے اہل بیت کرام کے ساتھ جانوں کا نذرانہ اسلام اور مسلمان اور شریعت، قرآن اور حدیث کی بقا کے لیے نذرانہ جانوں کا پیش فرمایا۔ بظاہر آپ شہید ہو گئے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا۔ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ صرف شہادت کی اتنی ہی بات نہیں، حق و باطل کے ساتھ جو شہادت کا جام پیتے ہیں، تو ان کے معاملے میں ایسی بشارتیں آئی ہیں، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو ظاہری طور پر اسباب، حالات، وسائل اور ظاہری نتیجے کے اعتبار سے شہادت تو اہل بیت کرام کی مقدر ہو گئی۔ بظاہر یزید کو تخت اور اس کی قوت اور طاقت کا کامیابی کا جشن کا موقع ضرور ملا، لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا آج بھی اگرچہ کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ببانگ دہل یہی کہتی ہے، چند ایک اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ کر، کہ اصل میں جیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ شہادت پا کر بھی وہ ایسی جیت حاصل کیے کہ یہ بدبخت یزید لعین کو ہمیشہ بری نظر سے ہی کہا اور سنا اور دیکھا جائے گا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشمول دیگر 71 شہدائے کربلا کو عزت و عافیت، عزت و سلامتی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، بلکہ آپ سے تعلق کو، آپ سے محبت کو، آپ سے نسبت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ضامن کی حیثیت سے سوچا جائے گا۔ یہ کیا؟ توکل علی اللہ، یہ پیغام کربلا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی یہ سب کچھ چیزیں ہم غور سے کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، عاشورہ یا محرم الحرام جب کبھی بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہم آپ شہدائے کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یاد رکھیں، واقعات کربلا سننا اور سنانے کا مقصد غم کو تازہ کرنا نہیں ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ ایمان کو تازہ کرنا ہے، غم کو تازہ نہیں۔ غم تازہ اس وقت ہوتا ہے جب مٹ جائے۔ اہل بیت کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھلا کوئی بھول بھی سکتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی انتہا ہوئی کوئی بھول بھی سکتا ہے؟ یاد وہ دلایا جاتا ہے جو بھولا جائے۔ یہ تو بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، کیا ان کے نواسے کو بھول جائے؟ یہ بھی کوئی ایمان کی غیرت ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر کیوں یہ واقعات کو سننے اور سنائے جاتے ہیں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سننے اور سنانے کا مقصد ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنے اندر جرأت و بہادری کو پیدا کرنا ہے، عزم و استقلال کا پہاڑ بننا ہے، حق و باطل کو فرق کرتے ہوئے حق کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ پیغام اس ایمانی تقاضوں کو یاد دلانے کے لیے یہ واقعات سنے اور سنائے جاتے ہیں، ورنہ صرف غم کو یاد دلانا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ رونا، صرف رو رہے ہیں، واقعات مصائب سنائے جا رہے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا معاملہ نہیں ہے۔ صرف رونا یا رلانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارے جو میں نے آپ نے چیدہ دو چار باتیں آپ سے عرض کی ہیں، آزمائش، توکل علی اللہ اور پھر استقامت، ایسے جو چیزیں ہیں جو ایمان کی مضبوطی، ایمان کے استحکام اور ایمان کی ترقی کے لیے لازمی اور ضروری بنیادی جز ہیں، ان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو یوم عاشورہ اور کربلا کے میدان میں شہدائے کربلا، بالخصوص اہل بیت کرام اور خاص طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہم کو دیا۔ یہ شربت، یہ نیاز، یہ کھانے، یہ سبیل، یہ کھانے پینے کی ساری چیزیں یقیناً یہ نہ لازم ہیں، نہ واجب ہیں، نہ فرضیت کے درجے میں ہیں۔ کوئی کرتا رہے تو الحمدللہ، نہیں کرتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن صرف یہی کرتے رہے
اور پھر سمجھے کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان سے محبت کا حق ادا کر دیا، تو پھر یہاں غلط فہمی ہے، یہاں غلط فہمی ہے۔ ایک شخص ہے، زندگی میں کسی نے انہیں نہ شربت کی تقسیم کی، نہ سبیل کا انتظام کیا، نہ ناز و نیاز کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوطی سے تھاما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا سے نسبت کو اپنے اندر مضبوط طریقے سے تھامے رکھا، تو پھر اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ اور برخلاف اس کے کہ کوئی صرف اتنے ہی نظر و نیاز سبیل کا معاملہ کرتے جا رہا ہے، لیکن ان کے پیغام کو، ان کی حقانیت کو، ان کی صداقت کو، ان کی سچائیوں کو، ان کے پیغامات کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر ذرا اس پر ہم کو غور کرنے اور نوٹ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آخر میں ایک بات آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ یہ بات حق ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ واقعات کربلا کے جو عینی شاہدین ہیں وہ صرف دو ہیں، یعنی حضرت سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہی ہیں عینی شاہد اہل بیت کرام سے۔ انہی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میدان کربلا میں کیا کیا ظلم و بربریت ڈھائی گئی ان معصوم 72 اہل بیت کرام اور پھر شہدائے کربلا پر، کیسے کیسے ظلم کے معاملات ہوئے، یہ دونوں سے ہی ہم تک روایتیں پہنچتی ہیں۔ لیکن ان دونوں میں بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف کیونکہ کم تھی، اور ساری کی ساری بہت سی روایتیں حضرت سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک پہنچی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جرأت، ان کی بہادری، ان کا استحکام کیوں نہ ہو، جو میں نے آپ سے سامنے ابھی عرض کیا، آزمائش، استقامت اور پھر توکل علی اللہ، جو آج ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ تو ایک پہاڑ کی طرح کھڑی رہی میدان جنگ میں، کوئی معمولی بات نہیں۔ سامنے رشتہ دار، اپنے بچے معصوم ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر آپ کی استقامت کا یہ حال دیکھیے، اور پھر جا کر یزید کے سامنے امام حضرت سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ولولہ انگیز خطاب تھا جرأت اور بہادری کا، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہماری خواتین کو بھی ایسے ہی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر زندگی اور آخرت کے معاملے کو نبھانا ہے۔ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، زندگی کا مطلب ہی آزمائش ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو بھیجا ہی آزمائش کے لیے، امیر غریب، کالا گورا، اونچ نیچ کا کوئی تمیز کے بغیر، ہر ایک اس کے مرحلے اور مراتب کے موافق اس سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ لیکن آج ضرورت ہے یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو اپنی زندگیوں میں ادا کرنے کی۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج خواتین ہی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کیسے کیسے بیجا رسومات آ جا رہے ہیں، بیجا معاملات پیش آ رہے ہیں، بیجا باتیں پیش آ رہی ہے۔ کیا ایک ہی جملہ آپ سنے ہوں گے کہ عورتیں نہیں سنتے مل صاحب، عورتیں نہیں بولتے مل صاحب، عورتیں نہیں مانتے مل صاحب۔ یہ کیا کیسی عورتیں ہیں، یہ کیسے معاملے ہیں، جبکہ علماء، فقہا، امام، مفتیان کرام چیخ چیخ کر ممبروں سے ایک حق بات، شریعت کی بات، سنت کی بات، دین کی بات، فقہ کی باتیں سامنے پیش کرتے ہیں، ساری محنتوں کو عورتیں نہیں سنتے مل صاحب بلکہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو کیا ان کے لیے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور سبق ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو ضرور ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ یہ جو روایتی انداز ہم میں چل رہے ہیں، سبیل کے، شربت کے، نیاز کے، منقبتوں کے، نظم و نثر میں شہدائے کربلا، اہل بیت کرام کی شہادتیں، ان کے حالات اور واقعات سننے اور سنانے کا جو معاملہ ہے، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ مسلمان تو مسلمان، سنی تو سنی، غیر مسلموں میں بھی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت کرام کے متعلق نظم و نثر دونوں میں بھی آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو کیا صرف شان کو سننا اور سنانا یہی ہو گیا؟ نہیں، اس کا تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ کہ ان کے عملی کردار کو اپنی زندگیوں میں لا لیا جائے۔
حسینیت اور یزیدیت میں فرق کیا جائے تو بہرحال شہدائے کربلا اور واقعات کربلا ہم کو یہی پیغام دیے جاتے ہیں کہ زندگی میں کربلا کا واقعہ تو تاریخ انسانیت بلکہ تاریخ کائنات میں ایک ہی ہوا، لیکن ہر دم، ہر لمحے، ہر موڑ پر حسینیت اور یزیدیت کا سامنا ہوتا ہے۔ حق جدھر ہے حسینیت ادھر ہے، باطل یزیدیت جدھر ہے، باطل جدھر ہے یزیدیت ادھر ہے۔ تو حق کو اپناتے ہوئے صرف محرم الحرام تک، صرف واقعات تک، صرف حالات تک، صرف کھانے کھلانے تک، پینے پلانے تک محدود نہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ کربلا کا یہی پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل اللہ رب العزت ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگیاں نصیب فرمائے، اور آخرت میں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔